السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں سلطان بادشاہ۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا عمران خان، کیا نواز شریف، کیا زرداری، یہ سب غدار ہیں یا یہ سب چور ہیں؟ آئیے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج کا جوان کیوں نہیں بننا چاہتا۔ یہ کچھ سوال تھے تو میں نے کہا ان کے جواب ذرا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے اپنے کلاس فیلو سے پوچھا، میں نے کہا آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کیوں نہیں بننا چاہتے؟ تو انہوں نے پنجابی میں بڑا مست جواب دیا۔ انہوں نے کہا بھین کیوں سانو مروانا چاہتے ہو؟ کیا اساں تھوڑا کوئی قرضہ دینا ہے؟ کیا مطلب کہ انہوں نے کہا بھئی ہم 9 to 5 کریں گے جاب، سیدھی سی بات ہے۔ ہم عمر قید نہیں ہونا چاہتے، ہم ساری زندگی کام کریں اور بعد میں ہمیں یہ نتیجہ ملے کہ ہم کہیں ہمیں یہ دکھ ہوا ہے کہ ہم نے ساری زندگی اس ملک کے لیے کام کیا۔ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہیں بننا چاہتے۔ تو آج ان چند سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں نے انہیں موٹیویٹ کیا۔ اچھا میں نے کہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان تو ایک مثال ہے، دنیا میں اور بھی بڑی مثالیں ہیں، اب وہ کیوں نہیں بنتے؟ ایک اور سوال بھی تھا کہ 700 مسلمان سائنسدانوں کو کیوں قتل کیا گیا؟ تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تاریخ کے اندر ایسے اور غدار کون سے تھے، مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہوتا ہے۔ 1.5 ارب کی آبادی مسلمانوں کی، اور ان کے پاس ٹوٹل 12 نوبیل پرائز انہوں نے حاصل کیا، اور دوسری طرف امریکہ کی صرف ایک یونیورسٹی ہارورڈ، اس نے 160 نوبیل پرائز حاصل کیے۔ تو یہ کیوں ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کب سے شروع ہوا اور یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کو سب سے پہلے ابن سینا کی مثال دینا چاہوں گا۔ بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں مسلمانوں کی تاریخ کے۔ بادشاہ سلامت نے کہا ان کا قد تو بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور انہیں پھانسی دو، انہیں ڈھونڈو، انہیں غدار کہو۔ تو ہوا بھی ایسے، وہ بھاگ گئے، اپنی ساری زندگی چھپتے چھپاتے رہے۔ دنیا مانتی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم یہ جو اتنا آسان علاج ہوا ہے، ہر بیماری کا علاج ہمیں ملا ہے، وہ کبھی نہ ملتا۔ دنیا مانتی ہے، ان سے سیکھتی ہے اور سب کو سکھاتی ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ہم نے کیا کیا یہ بھی دیکھ لیجئے۔ پوری دنیا کے اسلام مخالف اور پاکستان مخالف جتنے بھی لوگ تھے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جان کے دشمن تھے، اور ہم نے انہیں عمر قید کر دیا، اور اس لیے آج کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان بننا نہیں چاہتا۔ یہ تو چھوٹی سی مثالیں، آئیے آگے چلتے ہیں، ابھی تو بہت لمبی مثالیں ہوں گی۔ جابر بن حیان جدید کیمسٹری کے بانی، ہمارے ایک بہت بڑے سائنسدان، ان کو بادشاہ نے کہا غدار کہو، اس کی ماں کو ڈھونڈو۔ اس کی ماں کو ڈھونڈا گیا اور انہیں اتنے کورے مارے گئے کہ وہ شہید ہو گئے۔ جابر بن حیان کو ملک سے نکال دیا گیا، بھاگ گئے، عراق چلے گئے۔ میں آپ کو مصطفیٰ مشرفہ کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ عرب کا آئنسٹائن انہیں کہا جاتا تھا۔ کبھی وقت ملے تو پڑھیے گا ان کے کارناموں کے بارے میں، ان کی ایجادات کے بارے میں۔ اس وقت کی ایک ایجنسی نے انہیں زہر دے دیا، اینٹی مسلم ایجنسی تھی، اور انہوں نے بڑے دھڑلے کے ساتھ کہا، انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے اسے جو ہے نا قتل کیا ہے، جو اکھاڑ سکتے ہو اکھاڑ لو۔ کیا ہم نے اس کے لیے آواز بلند کی؟ اس کا مطلب وہ غدار تھے کیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یحییٰ المشد ایک بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں، عراق کے ایٹمی پروگرام کے موجد تھے، وہ بھی قتل۔ ڈاکٹر سامیہ میمنی، وہ بھی قتل۔ کبھی حسن کامل کے متعلق بھی پڑھیے گا کہ اس نے مسلمانوں کی تاریخ کے اندر کتنے کارنامے سر انجام دیے۔ جونیئر ایڈیسن اسے کہا جاتا تھا۔ بادشاہ سلامت نے کہا تم نے اتنا کام کیا اور ڈھونڈو اسے، کرو قتل، ہو بھی گئے قتل۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کی مثال لیتے ہیں، ان کو بھی وقت کے حاکم نے قید کر دیا اور ساری زندگی قید میں رہے، فوت بھی قید کے اندر ہی ہوئے۔ امام غزالی کی جانب چلتے ہیں، ان کو ان کے ملک کے بادشاہ نے اپنے ملک سے نکال دیا، ساری زندگی غدار کہلاتے رہے۔ کبھی سعید بدیر کے متعلق بھی پڑھیے گا، جسے ایلون مسک کہا جاتا تھا مسلمانوں کا، وہ بھی قتل۔ ابن خلدون کی مثال لیتے ہیں، بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں، 19ویں صدی تک انہیں جانتا ہی کوئی نہیں تھا۔ مسلمانوں کی تاریخ کے اتنے بڑے سائنسدان، اور انہیں 19ویں صدی تک جانتے ہی کوئی نہیں تھا، گمنام رہے ساری زندگی۔ اور کیوں رہے وہ تو آپ جان ہی چکے ہیں، کیونکہ بادشاہ سلامت کو اپنے سے زیادہ طاقتور، اپنے سے زیادہ قداور انسان پسند نہیں ہے۔ الرازی کا تو نام سنا ہوگا نا آپ نے، آج بھی 21ویں صدی میں گورے ان کے نسخے استعمال کرتے ہیں۔ گریٹسٹ مین ان میڈیسن انہیں کہا گیا۔ ایک بات پہ اختلاف ہو گیا، بادشاہ سلامت نے کہا بلاؤ اسے، اس کی اتنی جرت۔ بادشاہ سلامت نے کہا اس کے سر پہ اس کی کتاب اتنی مرتبہ مارو کہ یا تو یہ کتاب پھٹ جائے یا اس کا سر پھٹ جائے، اور ہوا بھی ایسے۔ اتنی مرتبہ ان کے سر پر کتاب ماری گئی
کہ ان کی بینائی چلی گئی، ساری زندگی بادشاہ نے ذلیل و خوار کیا، ساری زندگی، اور فوت بھی ایسے اسی گمنامی کی صورت میں ہوئے تھے۔ تو کیا وہ بھی غدار تھے؟ اگر نواز شریف زرداری اور عمران خان غدار ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یعقوب الکندی وہ بھی غدار تھے؟ وقت کے سب سے بڑے فلاسفر، وقت کے سب سے بڑے ریاضی دان، وقت کے سب سے بڑے ماہر فلکیات، کیا وہ غدار تھے؟ بادشاہ سلامت کو ان کی ایک تحقیق پسند نہیں آئی، ریسرچ کر رہے تھے ایک بیماری کے اوپر جو اس وقت کی وبا تھی، جیسے کرونا پھیلی، تو بادشاہ کا حکم تھا یہ تو میں نے پھیلائی ہے، تم اس کے اوپر ریسرچ کیوں کر رہے ہو؟ اسے ڈھونڈا گیا، وقت کے اسٹیڈیم میں لایا گیا اور 60 سال کے بزرگ کو 60 کورے مارے گئے۔ کیا وہ بھی غدار تھے؟ ابن سینا کی کتاب قانون الطب تو ساری دنیا کے آج کے ڈاکٹروں نے پڑھی ہوئی ہوگی نا، انہیں تو آپ جانتے ہیں ابن سینا۔ بادشاہ سلامت کو ان کی ایک ادا پسند نہیں، بادشاہ سلامت نے کہا ڈھونڈو انہیں، غدار کلیئر کرو۔ ابن سینا ساری زندگی اپنے ہی ملک کے لوگوں سے بھاگتے رہے، گمنامی کی موت نصیب ہوئی۔ سر گلیلیو نے 1632 میں یہ ثابت کر دیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا گلیلیو مسلمان بھی تھے یا نہیں، یہ آپ نے سرچ کرنا ہے۔ اچھا، انہوں نے جب یہ ثابت کیا تو بادشاہ کو پسند نہیں آیا، بادشاہ نے کہا اسے قید کرو، اس کی ساری کتابیں جلاؤ، ساری زندگی قید رہے۔ جب فوت ہوئے قید میں تو انہیں جنازہ تک نصیب نہ ملا۔ کیا وہ غدار تھے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ وقت کے سب سے بڑے لیڈر کو غدار مانتے ہیں، بلکہ سارے لیڈروں کو غدار مانتے ہیں، تو مجھے بتائیے ابن رشد کا آپ نے کبھی نام سنا ہے؟ کبھی؟ وقت کے سب سے بڑے ریاضی دان، سب سے بڑے فلاسفر، بلکہ وقت کے سب سے بڑے ماہر فلکیات، انہیں بادشاہ سلامت کو ان کی ادا پسند نہیں، بادشاہ سلامت نے کہا اسے غدار کہو، انہیں غدار کہا گیا۔ انہیں ایک مسجد میں اعلان کروایا کہ سارے آؤ ذرا، وہ سارے نمازی آئے، انہیں مسجد کے ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا گیا اور سب نمازیوں سے کہا کہ ان کے چہرے پر تھوکیں، اور تاریخ لکھتی ہے کہ سارے نمازی ان کے چہرے پر تھوکتے رہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے عظیم سائنسدان، اتنے عظیم تاریخ دان، اتنے عظیم فلاسفر، اتنے عظیم ماہر فلکیات، کیا وہ غدار تھے؟ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی یہ داستان کچھ اپنوں نے کی، کچھ غیروں نے کی، یہ آج کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے، اسی لیے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ سر بڑی معذرت کے ساتھ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہمارا ملک قرضے کے اندر ہے، ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ ظلم کب سے شروع ہوا اور کہاں تک، کچھ تو آپ نے دیکھا، آگے چلتے ہیں۔ شاہ فیصل کا نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ انہوں نے اسلامک بلاک بنانے کی غلطی کی تھی، انہی کے بھتیجے نے انہیں قتل کر دیا۔ ان کی مختلف میں آپ کو سزائیں ذرا گنواتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا سر آپ نے نام سنا ہوا ہے؟ ہنری کسنجر نے ان کو کہا تھا امریکہ کے کیا لگتے تھے، ذرا ریسرچ کیجئے گا۔ ہنری کسنجر میرے خیال میں وزیر داخلہ تھے یا وزیر دفاع تھے، جو بھی تھے، آپ ذرا سرچ کیجئے گا۔ انہوں نے آ کے تو بھٹو سے کہا کہ آپ کی موت ساری دنیا دیکھے گی۔ ہوا بھی ایسے، کچھ وقت کے بعد وہ پھانسی لگی بھٹو صاحب کو، تو ہم سب نے دیکھا بھی صحیح۔ سر شیخ مجیب الرحمان اسلامک بلاک بنانا چاہتے تھے، انہی کی فوج نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کے پورے خاندان کو جلا دیا گیا۔ صرف دو ان کی بچیاں جو تھیں وہ اس وقت ملک کے اندر نہیں تھیں، باقی سب پورے خاندان کو جلا دیا گیا۔ تو کیا وہ بھی غدار تھے؟ کیا مصر کے انور، کیا فلسطین کے صدر یاسر عرفات، کیا وہ بھی غدار تھے؟ انہیں بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں معمر قذافی، کیا وہ بھی غدار تھے؟ انہیں قتل کر دیا ان کے اپنے ملک کے باغیوں نے۔ لیبیا کے سب سے طاقتور حکمران تھے معمر قذافی، بجلی فری تھی، جو سہولیات اس وقت انہوں نے ملک کو دے رکھی تھی آج شاید ہی کسی ملک نے اپنے لوگوں کو دی ہوں، لیکن پھر بھی ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو کیسی دردناک سزا دی گئی، ہم سب جانتے ہیں۔ ہم ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا۔ اسلامک بلاک بنانا چاہتے تھے اور جیسے انہوں نے سوچا وہ ان کی زندگی کا آخری دن گزرا۔ سر امریکہ، وہ امریکہ جو ریون ڈیوس کے لیے دنیا ہلا دیتا ہے، ایک عام شہری کے لیے، انہوں نے، سوال تو یہ ہے جب وہ طیارہ حادثہ ہوا تو اس کے اندر امریکہ کے کون سے لوگ شامل تھے؟ اس طیارے کے اندر 2 اور بھی لوگ تھے، ان کے لیے امریکہ نے آواز بلند کیوں نہ کی؟ سوال ہے سر، کیا وہ بھی غدار تھے؟ داؤد خان کو آپ جانتے ہیں، انہی کے فوجیوں نے انہیں جیپ کے ساتھ باندھا اور ان کے اوپر تھوکتے رہے، پورے ملک کا چکر کٹوایا۔ کیا وہ بھی غدار تھے؟ سر کیا بنگلہ دیش کے ضیاء الرحمان وہ بھی غدار تھے؟ فوجی افسروں نے ان کو مارا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا نجیب اللہ، کیا رفیق حریری، یہ سب غدار تھے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا لیاقت علی خان وہ بھی غدار تھے؟ میں ان کا کیوں کہہ رہا ہوں لیاقت علی خان کا؟ جب یہ شہید ہوئے لیاقت علی خان صاحب، تو ان کی تحقیقات کا جب معاملہ آگے بڑھا تو ایڈیشنل جرنل نے کہا کہ وہ فائل ہی گم ہو چکی ہے، یعنی کہ اتنی لاپرواہی،
اور تاریخ آج بھی لکھتی ہے اگر لیاقت علی خان کے قتل کا معمہ حل ہو جاتا تو آج پاکستان کے جو باقی وزیر اعظم قتل ہوئے ہیں جو اتنی، تو یہ سارے پکڑے جاتے سر۔ ہم نے اس وقت ان کے لیے آواز بلند کیوں نہ کی؟ کیا وہ سب غدار تھے؟ ہم تھوڑا سا اور ذرا جاننے کی کوشش کریں گے اگلے ولاگ میں۔ جو مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی ہے نا سر، میں نے اتنی مثالیں، کئی دن کی ریسرچ، کئی کتابیں جو میں نے بچپن سے لے کر اب تک پڑھی ہوئی ہیں، 5-7 کتابیں لکھ بھی چکا ہوں موٹیویشن پہ، سوری وہ تو ان کے اندر جو میں نے ریسرچ کی کہ کسی کو بھی، کسی بادشاہ سلامت کو اپنے سے قد آور انسان پسند نہیں ہے سر۔ یہ سب غدار نہیں تھے بری معذرت کے ساتھ۔ ہم نے ان کے لیے آواز بلند نہ کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے ہم نے بتائیں ٹویٹر آزاد ہے، آپ بھی آزاد ہیں، میں بھی آزاد ہوں۔ کتنی مرتبہ آپ نے اور میں نے اسلام آباد جا کے بند کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں۔ ہم نے کتنی مرتبہ اسلام آباد بند کیا سر؟ کبھی نہیں سر۔ تو اگلے ولاگ میں اب ہم یہ جانیں گے، یہ سوال کا پراپر جواب ابھی تک ہمیں نہیں مل سکا، کیا یہ سارے غدار تھے؟ اگلے ولاگ میں یہ جانیں گے کہ جو غدار نہیں ہیں وہ کیسے غدار نہیں ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی جادو کی چھری ہے، یا انہوں نے سمجھوتا کیا، یا انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اتنے ہی آگے جائیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ بادشاہ سلامت کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی۔ ہم نے ذرا دیکھا کہ ہم نے اپنے سیاستدانوں کے ساتھ کیا، سائنسدانوں کے ساتھ کیا کیا، ہم نے ان کے لیے کبھی آواز بلند نہیں کی سر۔ تو ہمارے ساتھ یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا؟ اگلے ولاگ میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔